مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں بے حد مشکور ہوں سب سے پہلے اپنی بہن کا، پادری صاحب کا، اور بالخصوص نورپور قصور کی کلیسیا کا، جنہوں نے آج مجھے یہاں پر مدعو کیا۔ آپ ایسے سب تشریف رکھیں، بچوں کو بٹھا دیں ذرا پلیز۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا مجھے اپنے جلال کے لیے، اپنے کلام کی منادی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ خدا کے الہی انتظام ہے۔ میں نے کبھی بھی سوچا تھا کہ میں خدا کا کلام ملک پاکستان کے مختلف شہروں میں، مختلف چرچز میں، بلکہ پاکستان سے باہر جا کے بھی خدا کے کلام کو سناؤں گا، لیکن خدا کے کچھ پلانز ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ خدا خود مقررہ وقت پر انسان کو چن لیتا ہے اور اپنی خدمت کے لیے لے چلتا ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، خدا نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کے زندہ بابرکت کلام کا پرچار جو ہے، اس کی منادی جو ہے، وہ ہر جگہ پر جا کر کرتا ہوں۔ وہی ہم سب آج کے کلام کی نسبت سے ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں سبھی، اور کلام کے احترام میں ہم سب کھڑے ہوں گے اور آج کی تلاوت ہم کریں گے لوکا رسول کی انجیل، لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب، لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 41ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یہاں یوں مرقوم ہے، اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی، مگر یہ سمجھ کر کہ وہ قافلہ میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے۔ جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک واپس گئے، اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تو مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آپ تک تشریف رکھیں۔ یہ بائبل مقدس کا وہ واقعہ ہے جب یسوع مسیح 12 سال کا ہوا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ عید فصح کرنے کے لیے وہ ہیکل میں آیا۔ ہم سب نے یہ واقعہ بڑی دفعہ پڑھا ہے، سنا ہے، تو میں اس گاؤں میں اپنی بہن بھائیوں اور بزرگوں کے درمیان اس واقعہ کے بارے میں ہی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو خدا کے روح نے مجھے کلام دیا آپ لوگوں کے لیے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پلیز تشریف رکھیں اپنی جگہوں پر اور آرام سے بات سنیں ذرا۔ زیادہ لمبا کلام نہیں میں کروں گا، لیکن جتنی بات بھی ہم کریں اسے دھیان سے سنیں۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ سچا اور برحق ہے۔ تو سچائی کی باتیں سننی ہیں آپ نے، خداوند کے کلام کی باتیں سننی ہیں آپ نے، خداوند اپنے بندہ کے وسیلہ سے آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے،
وہ باتیں آپ نے سننی ہیں. تو جب کلام کی بات ہے تو ہمیں عاجزی کے ساتھ بیٹھ کے سننے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ زندہ کلام میرا نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ خدا کا کلام ہے. اور کلام مجسم ہوا اور کلام ہمارے درمیان ہے. تو مبارک ہیں وہ کان جس کلام کو سنتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ دل جسے قبول کرتے ہیں. اس لیے سنیے دھیان سے اور اسے قبول کیجئے. یہ خدا کا کلام آپ کے لیے ہے. عید فصح کے لیے تمام لوگ ہیکل میں جایا کرتے تھے. عید فصح کا آپ کو پتہ عید فصح کیوں منائی جاتی تھی اور کب منائی جاتی تھی؟ عید فصح یہ حکم خداوندی تھا، یہ خدا کا حکم تھا بنی اسرائیل قوم کو کہ تم نے اپنے خاندان کے ساتھ عید فصح میں شامل ہونا ہے. اور خروج 12 باب میں پرانے عہد نامہ میں یہ حکم دیا تھا کہ تم نے بھیڑوں میں سے بچہ یا بکریوں میں سے ایک بچہ لینا ہے، اور جو برا تم لو وہ بے عیب ہو، یک سالہ نر ہو. یہ حکم تھا. اور انہی روایات کو یہ برقرار رکھے ہوئے تھے جو ان کے آباء و اجداد کی روایات تھی، جو ان کو خدا کی طرف سے حکم ملا تھا کہ تم نے ہیکل میں آنا ہے اور برے کی قربانی دینی ہے یا بکرے کی قربانی دینی ہے. تو یہ حکم خدا کی طرف سے تھا جسے وہ ہر سال نبھاتے تھے. اور اس تہوار کو عید فصح کا نام دیا گیا. یہ عید فصح کا تہوار ہے جب اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یہ رسم ادا کرتے تھے. اور اس کا آغاز جب انہوں نے مصر کی غلامی سے آزادی پانی تھی اس سے قبل خداوند نے حکم دیا تھا، اور وہ ہم خروج 12 باب میں پڑھتے ہیں. یہاں پر بھی یہ جو ورد پڑھا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے ماں باپ کے ساتھ عید فصح پر ہیکل آتا ہے، جہاں پر بہت سے لوگ اپنے بروں کے ساتھ، مینڈوں کے ساتھ، بکروں کے ساتھ آتے ہیں. وہاں پر وہ برا بھی جو جہاں کے گناہوں کو اٹھانے جاتا ہے وہ بھی ان میں سے گزر کر وہاں جا رہا ہے. اس کی عمر 12 سال ہے، لیکن وہ برا ہے جو کسی خاندان کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا، ہر امت، ہر قبیلے کے لیے قربان ہونے کے لیے وہاں جا رہا ہے. وہ انہی گلیوں سے گزر کر وہاں پر پہنچتا ہے، انہی قافلوں میں سے ہو کر پہنچتا ہے. اور جب اس کے ماں باپ 3 روز وہاں پر قیام کرنے کے بعد واپس آتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ یسوع کو وہیں چھوڑ جاتے ہیں، ہیکل میں ہی چھوڑ جاتے ہیں. یسوع کو ساتھ لے کے نہیں جاتے، یسوع کو وہیں بھول جاتے ہیں. اور جب آگے جا کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع تو ہمارے ساتھ ہی نہیں آیا، یسوع کو کھو گیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں سے پتہ کرتے ہیں کہ یسوع کو آپ نے دیکھا ہے، کیا یسوع آپ کے ساتھ ہے؟ یسوع گم گیا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم ماں باپ ہوتے ہوئے اسے تلاش کر رہے ہیں. جب رشتہ داروں کا ذکر ہے تو رشتہ داروں میں وہ اپنے یسوع کے جو چاچا ہوں گے، دادا ہوں گے، اس کے عزیز ہوں گے، اسے پوچھ رہے ہوں گے، اس کی ماسیوں کے پاس گئے ہوں گے. لیکن سب نے کہا کہ ہم نے یسوع کو نہیں دیکھا، ہم نے اسے ہیکل میں دیکھا تھا. وہ ہیکل میں تو تھا لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم نے اپنے ساتھ اسے نہیں دیکھا. پھر یہ بھی ممکن ہے کہ رشتہ داروں میں اس کے ماں باپ نے ان بچوں سے پوچھا ہو جس کے ہم عمر بچے تھے
کہ تم نے یسوع کو دیکھا ہے؟ بچوں نے کہا کہ ہم یسوع کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ آج کے یہ بچے بھی جب ہم پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یسوع کے ساتھ نہیں کھیلتے، ہم تو لیپ ٹاپ پہ کھیلتے ہیں، ہم تو موبائل پہ کھیلتے ہیں، ہم یسوع کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ وہاں پر بھی ان بچوں نے بھی انکار کر دیا کہ یسوع ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ ماں باپ واپس پھرتے ہیں، دوبارہ ہیکل کی طرف جاتے ہیں، اور جب ہیکل میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ ہیکل میں جو شرع کے عالم ہیں، جو کاہن ہیں، جو فقیہ فریسی ہیں، یسوع ان کے درمیان میں موجود ہے، اور وہ یسوع کی باتیں، اس کے سوال اور جواب سن کر دنگ ہیں، حیران ہیں۔ وہ شرع کے تو عالم ہیں، وہ شریعت تو پڑھتے ہیں، وہ شریعت سکھاتے بھی ہیں، لیکن انہوں نے یسوع کو نہیں پہچانا کہ یہ وہی کلام ہے جو مجسم ہو کے ہمارے درمیان ہے۔ انہوں نے نہیں پہچانا۔ وہ وہاں بیٹھے تو ہوئے ہیں، یسوع سے باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن یسوع کو جانتے نہیں ہیں، یسوع کو پہچانتے نہیں ہیں۔ لوگوں کو سکھاتے ہیں، شرع کے عالم ہیں، شرع کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یسوع کو نہیں جانتے۔ فرق نہیں ہے کہ یہی وہ یسوع ہے جس کی ہم تعلیم دیتے ہیں، یہی مجسم کلمہ ہے، یہی مجسم کلام ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام ہی خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی مجسم ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا ظہور دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ اور ماں باپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ماں کیا کہتی ہے کہ بیٹے تو نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ ہم لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں جو ماں نے کیا۔ ماں نے غلطی یسوع دی کر دیتی کہ تو سارے کی کیتا، اسی پریشان ہو رہے سا۔ ماں بھی غلطی یسوع کی نکال رہی ہے کہ تو کھو گیا ہم سے۔ بھئی 12 سال کا بچہ ہے، اگر ماں باپ لے کے آیا ہے تو ماں باپ کو ساتھ بھی لے جانا چاہیے تھا، لیکن ماں باپ یسوع کی غلطی نکال رہے ہیں۔ ماں باپ یسوع کی غلطی نکال رہے ہیں۔ ہم بھی کوئی کڑا وقت آ جاتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہم خدا کو بلیم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا کی طرف سے ہوا ہے، خدا کی مرضی ہے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے سب کی رحمت توبہ تک پہنچ جائے۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ لیکن جب ہم پہ کرائسس آتے ہیں، ہم مشکلات میں گر جاتے ہیں، ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں، ہمیں دکھ اور تکلیفیں گھیر لیتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں اے یسوع تو ساڈے نال کی کر چھڈیا۔ یہاں پر بھی ماں کہہ رہی ہے کہ یسوع اے بیٹے تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اور پھر آگے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کہتی ہے ماں کہ تجھے ہم ڈھونڈ رہے تھے، تیرا باپ اور میں آپس میں کوڑنے لگے تھے، کیونکہ تو نہیں نظر آ رہا تھا۔ جب یسوع نظر نہیں آتا تو زندگیوں میں کڑن آ جاتی ہے، گھرانوں میں کڑن آ جاتی ہے۔ جب یسوع گھروں میں نہیں ہوتا تو گھرانے کڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن زندگیوں میں یسوع نہیں ہوتا ان میں کڑن آ جاتی ہے، اور ماں کہتی ہے کہ میں اور تیرا باپ آپس میں کڑنے لگے۔ جن کلیسیاؤں میں یسوع نہیں ہے ان کلیسیاؤں میں بھی بدامنی ہے۔ جو کلیسیاں یسوع کے بغیر ہیں، جو زندگیاں یسوع کے بغیر ہیں، جن گھروں میں یسوع نہیں ہے وہاں ماں باپ کے جھگڑے ہیں،
वहां पर यीशु नहीं है, वो यीशु को हैकल में ही छोड़ आए हैं, उन घरों में यीशु नहीं रहता, इसलिए उनकी जिंदगियों में कुड़न है, वो कुड़ाते हैं, कुड़ते हैं और मुश्किलों से दो चार हैं और इल्जाम यीशु को निकालते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। फिर आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि यीशु ने अपनी मां से कहा कि मां, तुझे तो पता है कि मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर है, और तुझे तो जबराइल फरिश्ता ने बता दिया था कि ये बेटा खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ये जरूर था कि मैं अपने बाप के घर में होता। वो वहां पर अपनी मां को करेक्ट करता है, कि मां तुझे तो पता है, तुझसे कोई बात पुशीदा नहीं, खुदा ने अपना बशारती कलाम अपने फरिश्ता की तरह तुझे दिया था। तुझे तो सब पता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मैं इस दुनिया में इसीलिए भेजा गया हूं ताकि इन लोगों के गुनाहों की माफी का बंदोबस्त कर सकूं। वो रिश्ता जो बाप के साथ टूट गया था उसे बहाल कर सकूं। मैं तो इसीलिए आया हूं, मैं तो वो बर्रा हूं जो इनके लिए कुर्बान होने आया हूं। सारी दुनिया बर्रे, बछड़े और बैल वहां पर चढ़ा रहे हैं, ईद फसा का दिन है, लेकिन ये वो बर्रा है जिसके लिए कहा गया है कि ये वो बर्रा है जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। यही वो बर्रा है। और प्रकाशों में लिखा है कि मैंने 4 जानदारों और 24 बुजुर्गों के दरमियान गोया ज़बा किया हुआ बर्रा खड़ा देखा। बर्रा मेंढा जब ज़बा हो जाए तो फिर वो खड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ वही जलाली है, वही अपनी है जिसका नाम यीशु है, जो कुर्बान हुआ, फिर जिंदा हुआ और अपना बाप तक जिंदा रहेगा। आज दुनिया के माबूद मनोमन मट्टी के नीचे हैं, मेरा और आपका यीशु जिंदा है और अपना बाप तक जिंदा रहेगा। हम पीछे मुड़कर नहीं देखते कि हम किसे छोड़ आए। हम यीशु को पीछे छोड़ आते हैं। हम चर्च में जाते हैं, कलाम सुनते हैं, कलाम जो मुजस्सम कलमा है, जो यीशु मसीह है, उसको सुनते हैं, लेकिन अपने दिलों में जगह नहीं देते। हम उस कलाम को सुनते हैं, एक्सेप्ट भी थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं। हम समझते हैं आज कलाम मेरे लिए हुआ है, मेरे खानदान के लिए हुआ है, पास्टर साहब आज मेरे लिए कलाम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम चर्च की हदूद क्रॉस करते हैं, हम यीशु को भूल जाते हैं, यीशु को पीछे छोड़ देते हैं। हम पीछे मुड़कर नहीं देखते। जब इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करना था तो हाथ में छुरी लेता है, और जब छुरी चलाने लगता है तो आवाज आती है कि इब्राहिम अपने हाथ को रोक ले, पीछे मुड़कर देख। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक बर्रा होता है जिसके सींग झाड़ियों में फंसे होते हैं। खुदावंद खुद मुहैया करता है। हम पीछे मुड़कर नहीं देखते, पीछे देखें तो यीशु हमारे साथ खड़ा है, हर आजमाइश में, हर दुख में, हर तकलीफ में, हर परेशानी में। और आपकी परेशानियों का बहरे कुलजम जो है, सिर्फ उसके पास ही कुदरत है कि वो बहरे कुलजम जो परेशानियों के, मुश्किलात के हैं, वो 2 हिस्सों में तकसीम कर सकता है। हालेलुया। तो आज
चर्च में आपसे कहना चाहता हूं, मैं नूरपुर जिला कसूर की कलीसिया को कहना चाहता हूं, आप यीशु को साथ लेकर जाएं। आपके घरों में अगर नफरत अंगेज चीजें हैं, एक दूसरे से बुराई करते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, फैमिली में हसद है, कटूते हैं, नफरत है, बदचलनी है, कोई ऐसी बात है, तो इसलिए है कि हम यीशु को साथ लेकर नहीं जाते। आज बहन भाइयों में झगड़े हैं, बच्चों की और माँ बाप की नहीं बन रही, बहू और सास में झगड़े हैं, खानदानों में रिफ्ट पैदा हो गई है, मोहब्बतें खत्म हो गई हैं, सिर्फ इसलिए कि यीशु हमारे साथ नहीं है। हम यीशु को कहीं पीछे छोड़ आए हैं, यीशु हैकल में ही छोड़ आए हैं, और हैकल वाले भी नहीं सियानदे पे वो भी सवाल जवाब करते नहीं पता लगता यीशु है, नजात हिंदा है, वही मुजस्सम कलमा है जिला सानू इंसार सी और साडे दरमियान है। आज दुनिया तारीख के सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। हम जो कुछ देख रहे हैं दुनिया में होते हुए वो आखिरी दौर की निशानियां हैं। दुनिया में सैलाब आ रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं, लोग कोरोना से लाखों लाख करोड़ों दुनिया मर गई है। इसका मतलब है कि जमीनी आफतें आ चुकी हैं, अब आसमानी आफतें आनी हैं, जब आसमान हिलाया जाएगा। लेकिन इससे कबल कि ये आफतें आए, दुनिया तबाह हो, खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन सिर्फ वही जाएगा जिसका दिल पाक होगा, जो बड़े की तरह होगा, क्योंकि जैसा दुल्हा है जरूर है दुल्हन भी वैसी हो। दुल्हा बेअब है, बेछुरी है, बेदाग है, जरूर है उसकी दुल्हन भी उसके जैसी हो। मैच और जोड़ बराबर का ही होना चाहिए। वो सबको लेने नहीं आ रहा, तैयारियां सारे चर्च कर दे फेने, सब डिनोमिनेशन कर रही हैं पूरी दूसरी आमद के वास्ते, लेकिन सबको साथ ही लेगा, सिर्फ उसको ही देगा जो बर्रे के लहू से धुला है, जो यीशु को अपने साथ रखता है, जो उसके पीछे छोड़ के नहीं जाता, जिनके खानदानों में यीशु रहता है, जिनके बच्चों के साथ यीशु खेलता है, सिर्फ वही उसके साथ आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। और इससे कबल कि वो वक्त आ जाए कि दुल्हा आ जाए। 5 कवारियां रह गई थी, 5 अंदर गई थी, जिन्होंने तैयारी की हुई थी, और लिखा है कि ज़ियाफत का दरवाजा यीशु ने, खुदा ने अंदर से बंद कर दिया। ज़ियाफत का दरवाजा खुदा ने अंदर से बंद कर दिया। और अगर ये खुदावन ने ज़ियाफत का दरवाजा, फजल का दरवाजा बंद कर दिया, तो फिर आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि लिखा है उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। इससे पहले कि वो दरवाजा बंद हो जाए, अपने दिलों को तब्दील करें, आज यीशु को साथ लेकर जाएं। यीशु आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि आपके दिल तब्दील हो, आपकी जिंदगी तब्दील हो, आपके घराने खुशहाल हो, आपके बच्चे बरकत पाएं और आप कसरत से बरकत पाएं। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, आमीन।